یہ سردیوں کی ایک خاموش شام تھی۔ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے مغرب کی اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ فضا میں عجیب سا سکون اور ہلکی سی نمی تھی۔ میں جیسے معمول کے مطابق اپنے محلے کی پرانی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا۔ مسجد میں اکثر نمازی کم ہی ہوتے تھے، خاص طور پر سردیوں میں، لیکن اس دن مسجد خاصی بھری ہوئی تھی۔ میں نے وضو کیا اور نماز کے لیے امام صاحب کے پیچھے صف میں شامل ہو گیا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد دل کو ایک عجیب سی راحت محسوس ہو رہی تھی، جیسے روح میں کچھ ٹھہر سا گیا ہو۔ پھر کچھ لوگ سنتیں پڑھنے لگے، کچھ اذکار کرنے لگے اور کچھ چپ چاپ مسجد سے نکلنے لگے۔ میں بھی کچھ دیر بیٹھا اور پھر سنتیں ادا کرنے کے لیے دوبارہ قیام کیا۔ وہی سکون، وہی خاموشی، جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ نماز مکمل کرنے کے بعد میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھا تھا۔ مسجد میں اب صرف 3 یا 4 افراد بچے تھے۔ میری آنکھیں بند تھیں اور دل کی گہرائیوں سے اللہ سے کچھ مانگ رہا تھا کہ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے میرے بائیں جانب کوئی بیٹھا ہے۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ پہلے تو میں نے اسے وہم سمجھ کر جھٹک دیا، مگر دل میں ایک ڈر سا بیٹھ چکا تھا۔ میں نے دعا مکمل کی، تسبیح پڑھی اور جیسے ہی مسجد سے اٹھنے لگا، مجھے پیچھے سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا تو دروازے کے پاس کسی کا سایہ کھڑا نظر آیا، بالکل سیدھا، بے آواز۔ میں نے آنکھیں مسل کر دوبارہ دیکھا، لیکن اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا، مگر میں نے خود کو سنبھالا اور سوچا شاید کوئی نمازی تھا جو باہر نکل چکا ہو۔ میں نے چپل پہنی اور مسجد سے باہر نکل آیا۔ پورے راستے اندھیرا اور سناٹا تھا۔ گلیوں میں سرد ہوائیں چل رہی تھیں اور جو اسٹریٹ لائٹس جل رہی تھیں اس کی روشنی بہت کم تھی۔ میں نے اپنا فون نکالا تاکہ فلیش لائٹ آن کر کے چلوں، لیکن بیٹری ختم ہو چکی تھی۔ ابھی میں گلی کے کونے تک پہنچا ہی تھا کہ مجھے پھر سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی، بالکل میرے پیچھے۔ میں رک گیا، مگر وہ آواز بھی رک گئی۔ میں چلا تو آواز پھر شروع ہو گئی۔ جب مڑ کر دیکھا تو پیچھے کوئی نہیں تھا سوائے ایک لمبے سائے کے۔ اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے تیز قدموں سے چلنا شروع کیا، مگر وہ سایہ بھی میرے ساتھ ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ وہ نہ آگے آتا نہ پیچھے ہٹتا، بس برابر میرے ساتھ ساتھ چلتا۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو گئیں، لیکن میں نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ شاید یہ صرف روشنی کا کھیل ہے، مگر دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ کچھ اور ہے۔ گھر پہنچ کر میں نے دروازہ بند کیا اور فوراً لائٹس آن کر دیں۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی، سب کچھ معمول کے مطابق۔ میں نے پانی پیا، کپڑے بدلے اور کوشش کی کہ اس واقعے کو ذہن سے نکال دوں، مگر جیسے ہی میں نے آئینے میں دیکھا تو پیچھے کسی کا عکس جھلکتا نظر آیا، ایک سایہ جو میرے ساتھ ساتھ کھڑا تھا، مگر جیسے ہی میں پلٹا وہ غائب ہو گیا۔ اب یہ صرف مسجد کی بات نہیں رہی تھی، وہ سایہ میرے ساتھ گھر آ چکا تھا۔ اگلی صبح جب میں اٹھا تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن کمرے کے فرش پر کچھ نشان تھے، جیسے کسی نے گیلے پاؤں سے چل کر وہاں قدم رکھے ہوں۔ میں نے وہ نشان صاف کیے اور خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی۔ سوچا کہ شاید یہ سب میرا وہم ہے، لیکن وہ دن جیسے ایک آغاز تھا، ایک نئے سفر کا، جس میں تنہا نہیں تھا۔ نماز کے بعد جو سایہ تھا وہ اب میری زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ اسی رات عشاء کی نماز کے بعد میں نے پھر مسجد میں وہی سایہ محسوس کیا۔ اس بار وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر تھا، مگر اس کا وجود پہلے سے زیادہ واضح تھا۔ اس کا کوئی چہرہ نہ تھا، صرف ایک سیاہ دھندلی سی شکل جو کہ دیوار کے پیچھے کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ مجھے کچھ کہنا چاہتا ہو یا شاید کچھ دکھانا۔ اس رات میں بہت دیر تک جاگتا رہا، سونے کی کوشش کی، مگر آنکھیں بند کرتے ہی وہ سایہ میرے ذہن میں آ جاتا، کبھی مسجد کے کونے میں کھڑا تو کبھی میرے بستر کے سرانے۔ میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی، دم کیا اور آیت الکرسی پڑھ کر سونا چاہا، مگر دل جیسے ایک انجانی گرفت میں تھا۔ نیند آ بھی جاتی تو کچھ دیر بعد ہی ایک جھٹکے سے آنکھ کھل جاتی،
جیسے کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا ہو۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں مسجد تھوڑا پہلے جاؤں گا اور امام صاحب سے اس سائے کے بارے میں بات کروں گا۔ شاید وہ کچھ جانتے ہوں، شاید کسی اور نے بھی ایسا کچھ محسوس کیا ہو۔ میں مغرب کی نماز سے قبل مسجد پہنچ گیا۔ امام صاحب تلاوت کر رہے تھے۔ میں نے ادب سے سلام کیا اور آہستہ آہستہ اپنی بات کہی۔ ان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، کچھ لمحے خاموش رہے، پھر بولے، بیٹا مسجد عبادت کی جگہ ہے، یہاں شیطان کا سایہ نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات کچھ روحیں رہ جاتی ہیں جو کسی وجہ سے بندی ہوتی ہیں۔ یہ جملہ سن کر مجھے ایسا لگا جیسے کوئی پرانا راز اچانک بے نقاب ہو گیا ہو۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کبھی پہلے بھی کسی نمازی نے ایسا سایہ محسوس کیا ہے؟ امام صاحب نے ایک گہری سانس لی اور بتایا کہ کئی سال پہلے ایک شخص اس مسجد میں روز آ کر تہجد پڑھتا تھا۔ بہت خاموش طبیعت کا تھا، کسی سے بات نہیں کرتا۔ ایک دن وہ نماز پڑھتے ہوئے دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ موت کے وقت سجدے میں نہیں تھا بلکہ کسی کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں کھلی تھیں جیسے وہ کسی کو روکنا چاہتا ہو۔ اس رات میں نے مسجد میں ہی عشاء کی نماز ادا کی، مگر نماز کے بعد باہر نکلنے کی بجائے پیچھے کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ مسجد میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے پھر وہی سایہ دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ مسجد میں داخل ہوا، جائے نماز پر کھڑا ہوا اور نیت باندھ لی۔ اسے دیکھ کر میرا دل حلق میں آ گیا۔ وہ سایہ نماز پڑھ رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے قدم آگے بڑھائے۔ جیسے ہی میں اس کے قریب گیا، سایہ رک گیا اور آہستہ سے مڑا۔ پہلی بار میں نے اس کا چہرہ دیکھا، یا یوں کہیں کہ چہرہ تھا ہی نہیں، صرف دو سرخ روشنی جیسی آنکھیں اور دھواں سا ایک وجود۔ میں پیچھے ہٹنے لگا، مگر اس نے ہاتھ پکڑ کر مجھے اشارہ کیا کہ رک جاؤ۔ پھر ایک ایسی آواز آئی جو کسی گہری غار سے آتی محسوس ہوئی، نماز مکمل کرنے دو۔ میری ٹانگیں کانپنے لگیں، مگر میں نے خود کو سنبھالا، اور جیسے ہی اس نے سجدہ مکمل کیا، اس کا وجود آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگا، جیسے وہ دھوئیں کی طرح ہوا میں گھل رہا ہو، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مکمل طور پر نظروں سے غائب ہو گیا۔ یہ سب دیکھ کر میں وہیں بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب ہوش آیا تو محسوس ہوا جیسے جسم میں جان تو ہے، مگر دل کہیں حیرت اور خوف کے بیچ میں الجھا ہوا ہو۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ حقیقت ہے یا میرا وہم، لیکن دل کی دھڑکن ہر لمحے تیز ہو رہی تھی۔ پھر مسجد کے باہر سے اذان فجر کی صدائیں سنائی دیں۔ شاید کسی اور مسجد کی تھی، مگر میرے لیے وہ نجات کا اشارہ تھی۔ صبح ہوتے ہی میں محلے کے ایک پرانے بزرگ حاجی بشیر صاحب کے پاس گیا۔ وہ کئی دہائیوں سے اس مسجد سے وابستہ تھے۔ میں نے ان سے ساری بات کہی، سایہ کا ذکر کیا اور وہ بات بھی جو امام صاحب نے کہی تھی۔ حاجی صاحب نے خاموشی سے میری بات سنی، پھر ایک دراز سے پرانی سی تصویر نکالی۔ یہ اس شخص کی تھی جو مسجد میں تہجد پڑھتا تھا، اور ہاں، یہ وہی چہرہ تھا جو میں نے سائے میں دیکھا تھا، صرف اب دھندلا نہیں، صاف تھا۔ حاجی صاحب نے بتایا کہ اس شخص کا نام اشفاق تھا۔ وہ ایک نہایت نیک انسان تھا، مگر اس کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جس نے اسے بدل دیا۔ اس کا اکلوتا بیٹا ایک حادثے میں مارا گیا، اور اشفاق صاحب اسی دن سے ہر رات اللہ سے دعا کرتے کہ اس کے بیٹے کو معاف کر دے، کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اور اس بات کا اشفاق صاحب کو سب سے زیادہ دکھ تھا۔ یہی سوچ انہیں بے چین رکھتی تھی، اور اسی تڑپ میں وہ دن رات مسجد میں عبادت کرتے رہتے۔ لیکن کچھ دن بعد اشفاق صاحب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر ایک سوال اب بھی میرے دل میں باقی تھا، کیا واقعی وہ سایہ صرف اشفاق صاحب کا تھا یا کچھ اور بھی تھا جو اب بھی میرے ساتھ ہے؟ اس رات میں نے خود تہجد کی نماز مسجد میں ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسجد خاموش تھی، ہوا کی سرسراہٹ اور ستاروں کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے 2 رکعتیں ادا کیں، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آنکھیں بند کیں اور دل کی گہرائی سے مانگا۔ جب آنکھیں کھولیں تو سامنے وہی سایہ تھا، مگر اس بار وہ مسکرا رہا تھا۔
اور پھر جیسے دھند کی طرح غائب ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔